اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم نے ٹاپک جو ہے وہ کلوز کرنا جی کل والا، کل ہمارا ہاف لیکچر ہو گیا تھا اور ہاف رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے اپنا لیکچر آج مکمل کرتے ہیں تاکہ باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں، پہلے کام جو ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو ہے وہ کل والے لیکچر کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بڑی نا ایک وہ بیسیکلی بات جو ہے وہ تھوڑی سی فنی سی بات ہے، فنی مطلب ٹیکنیکل بات ہے۔ آپ کے جو آپ کا نارمل فیس بک کا اکاؤنٹ ہوگا نا، اس فیس بک کے اکاؤنٹ پہ جو آپ کا نارمل اکاؤنٹ ہے، اس نارمل اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے کوئی مذہبی پوسٹ نہیں لگانی، میں نے یہ کہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیج پہ جو آپ کے فرینڈز ہیں اگر انہوں نے مذہبی پوسٹ لگا لی تو کوئی بات نہیں، مطلب وہ آپ کے جو فرینڈ نے پوسٹ لگائی ہوگی اس کا کوئی لنک نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے دوست نے لگائی ہے۔ سو آپ نے خود سے اس کو نہیں لگانا۔ اگر آپ کے نارمل گھر والے فیس بک کے آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر آپ کے دوستوں نے کوئی مذہب کے اوپر کوئی سیاست کے اوپر کچھ لگایا ہوا ہے تو اس سے آپ کے ایڈ اکاؤنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، بلاک نہیں کرے گا وہ، کیونکہ وہ آپ نے نہیں لگایا۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے۔ یہ کویشچن کل مجھ سے 2-3 لوگوں نے کیا تھا تو میں اس کو آنسر کر رہا ہوں کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے نا ذاتی یار، اس آپ کے اکاؤنٹ سے آپ نے نہیں کرنا۔ اف اینی پرسن ہو از یور فرینڈ اینڈ ہو از ان یور فرینڈ لسٹ اور وہ کچھ پبلش کرتا ہے تو یار اس کا آپ سے کوئی لنک نہیں ہے نا، وہ تو آپ کا فرینڈ ہے، اس کا آپ سے کوئی لنک نہیں ہے۔ ہاں، اس پوسٹ کے اوپر جو کہ رولز کے خلاف ہو، آپ نے کوئی کمنٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو لائک نہیں کرنا اور آپ نے اس کو شیئر نہیں کرنا، بیکاز اف یو لائک اٹ اور اف یو شیئر اٹ اور اف یو میک سم کمنٹ اوور اٹ تو تب اٹ مینس کہ آپ اس میں انوالو ہو گئے ہو، تو آپ کی اپنی انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات تھی، لہٰذا یہ والی بات کی آپ نے کیئر کرنی ہے، ڈیٹ سول، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی۔ ہم نے کل بات کی تھی گرامر کی اور پروفینٹی کی، کہ گرامر پروفینٹی کیا ہوتی ہے اور وہ آپ نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتا ہے نان ایگزسٹنگ فنکشنلٹی۔ سر یہ بھی بڑا ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو کہ نان ایگزسٹنٹ فنکشنلٹی والا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ ایک ایڈ پلیس کرتے ہیں، کوئی بھی آپ نے ایڈ پلیس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آپ نے ایڈ پلیس کر دیا ہے، اس میں آپ فرض کریں کہ آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کہ یار ووٹ کاسٹ کرنا ووٹ کاسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ نے اس امیج کے ذریعے نا آپ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ سر ووٹ کاسٹ کریں۔ اب آپ نے یہ ایک ایڈ بنایا جو آپ نے ایک یا اپنی پوسٹ ہے آپ کے نارمل فیس بک کے اوپر آپ نے لگا دی کہ ووٹ کاسٹ کریں، تو اس طریقے سے آپ کوئی پوسٹ لگا لیں گے تو وہ ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ کا بالکل نارمل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ میں یہ ایک تصویر ہے جس کے اوپر نا یہ پلے کا تھمب نیل بنا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ پلے کا تھمب نیل ہے، مطلب ویڈیو کو پلے کرنے کا تھمب نیل ہے، لیکن اس تھمب نیل کو میں کلک کر رہا ہوں تو یہ کام نہیں کر رہا، کچھ پلے نہیں ہو رہا۔ اٹ مینس کہ یہ فیک ہے، اٹ مینس کہ یہ فیک ہے، مطلب ایسی کوئی تصویر جس کے اوپر میں نے ایسا کوئی بٹن لگا دیا ہے جو کہ نان فنکشنل ہے، مطلب وہ میں نے ویسے جھوٹا موٹا لگا دیا ہے، وہ کام پریکٹیکلی جب اس پہ میں کلک کروں تو وہ پلے نہیں کرتا۔ دیکھیں میں اسے پلے کر رہا ہوں، یہ کلک نہیں ہو کیونکہ یہ فیک ہے۔ تو ایسی کوئی تصویر جس کے اوپر جھوٹ موٹ کا ایک فنکشنل بٹن لگا ہو لیکن پریکٹیکلی وہ کام نہ کرتا ہو، آپ نے وہ پوسٹ شیئر نہیں کرنی۔ تو سر یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے، دیکھیں اس کے اندر یہ فنکشن بنا ہوا ہے لیکن یہ پلے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ہوپ کہ آپ اس مثال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے آتی ہے جی پرسنل ہیلتھ۔ آپ نے نا پرسنل ہیلتھ کی بات نہیں کرنی۔ اب پرسنل ہیلتھ کی بات کیا ہوتی ہے، میں نے اس کی آپ کو کل ایگزامپل دی تھی کہ کیا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک امیج دکھا دی ہے۔ اب اس میں ایک بندہ ہے، وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی آپ مطلب یہ والے امیج میں اس کے ایبس کلیئر ہیں، ٹھیک ہے،
اس والی امیج میں چلیں اس کے ایپس اتنے خاص کلیئر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک مطلب یہ والا پھر بھی چل جائے گا. تو اس حد تک جس کے اندر آپ کسی انسان کی پرسنل جو اس کی باڈی ہے، جسم ہے، اس کے جو ایپس ہیں، اس کی جو فٹنس ہے، وہ نمایاں طور پہ دکھائیں گے تو وہ آپ نہیں دکھا سکتے. کوشش کریں کہ آپ یہ بھی نہ دکھائیں، لیکن اس حد تک آپ دکھا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ زیادہ نمایاں ہے، تو اس طرح کا کوئی چیز جس کے اندر آپ کا جو آپ کا جو کوئی پوسٹ ہے، جس پوسٹ کے اوپر آپ نے اس کو نمایاں کر دیا ہے کہ یار یہ میری باڈی پارٹ ہے، میرے ایپس بڑے مزیدار ہیں، میں بڑا جناب فٹ ہوں، تو اس طرح کا کام آپ نے نہیں کرنا. اس کے علاوہ کوئی بندہ بڑا موٹا ہے یا کوئی بندہ گنجا ہے، تو مطلب باڈی، کسی بندے کی باڈی کے پارٹس آپ نے نہیں دکھانے. گنجا پن یا موٹاپا یا ایپس یا فٹنس، یہ تمام چیزیں اسی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں. تو سر یہ کام بھی آپ نے نہیں کرنا. یہ آپ کو میں نے وتھ ایگزامپل دے دی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. کل میں نے آپ کو ایگزامپلس نہیں دی، آج میں نے ساتھ میں ایگزامپلس میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی، میں آپ کو ساتھ ایگزامپلس دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس کے بعد پے ڈے لونز، پے سلپ، ایڈوانس اینڈ بل بونڈس، یہ آپ نے نہیں کرنا. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے اندر آپ کسٹمر کو کوئی لون آفر کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایسی کیوں نہیں کرنا. اس میں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے لیٹ سے، تو آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. اگر تو آپ ایک باقاعدہ بینک ہیں، آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ باقاعدہ ایک بینک ہے، کسی بینک نے جو کہ پاکستان کے پاس اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، تو وہ کوئی ایسی اسکیم لگا سکتا ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ کی یا ایسی کوئی چیز لگا سکتا ہے. وہ والا تو آپ پوسٹ شیئر کر سکتے ہیں اپنے فیس بک پہ. لیکن اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی کمپنی، کوئی ذاتی کوئی مالیاتی پروگرام، ادھار لے لو، 3 مہینے کا ادھار لے لو، مہینے کا، ایسی کوئی زیورات رکھوا کے ادھار لے لو، سود دے دو وغیرہ وغیرہ، ایسا آپ نے کوئی پوسٹ جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سمپل ہے، اس میں کوئی تصویر کی ضرورت نہیں. ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ سر امپورٹنٹ ہے اور یہ بڑی باریک سی بات ہے. سر کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو میں ایگزامپل دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ ایسا چیز، مطلب ملٹی لیول مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے شاید کچھ بندوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے نا پاکستان میں ایک کمپنی آئی تھی شینل کے نام سے، شینل، اور وہ کام کرتی رہی ہے. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ کہتی تھی ایک ٹری پہ ہم کام کرتے ہیں. ٹری کے اوپر کیا وہ کرتے تھے یار کہ ایک درخت ہے، آپ اس کی جڑ ہیں جی. ٹھیک ہے جی، اب آپ ایک درخت پر چیز آپ خود اس کا حصہ بن گئے، تو آپ اس کی جڑ بن گئے. اب وہ درخت اگا، آپ نے ایک بندہ اس میں ساتھ جوڑ لیا، تو اب تنا بن گیا اور وہ بندہ اس کی جڑ بن گیا. اب آپ نے ایک بندہ اور ہائر کر لیا، ساتھ جوڑ لیا، تو وہ کوئی 500-700 روپے یا 600 روپے کا، وہ 1000 روپے کا، پتہ نہیں اتنے پیسوں کا ایک بندہ وہ ساتھ جوڑا کرتے تھے. اب وہ کیا وجہ، آپ کے انڈر میں اب 2 بندے آ گئے، آپ اوپر آ گئے، اب اور بندے آپ ساتھ جوڑتے رہو. تو اس طرح کر کے ایک ٹری بن جاتا تھا. الٹیمیٹلی آپ کے تھرو اور بندے جڑے کرتے کرتے ہر بندے سے وہ 1000 روپے لیتے تھے، اور اس طرح کا نا ایک وہ پروموشنل پلان وہ دیتے تھے. تو یہ پیسے وصول کرنے کا ایک طریقہ کار تھا، اور موسٹلی اس میں فراڈ ہوتا ہے. تو فراڈنٹ ایکٹیویٹی سے کہتے ہیں نارملی. اگرچہ وہ کچھ عرصہ پے کرتے رہے، مگر دیکھیں آج وہ کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، ان لوگوں نے پیسے سمیٹے اور نکل گئے. تو اس طرح کی تمام اسکیمیں فیک ہوتی ہیں پیسوں کے بارے میں جو بھی ہوتی ہیں فائنینشیل، سو وہ آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی، ملٹی لیول مارکیٹنگ اسے کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بات آتی ہے پینی ایکشنز کی. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو پینی ایکشنز ہیں، یہ بھی بیسیکلی جو پینی ہوتی ہے نا جی، بیسیکلی اس کی مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا کوئی گلیکسی J5 نے ہینڈلز کیا ہے. بیٹا جی کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہے تو مجھے میسج کر دیں، اگر کوئی سوال کرنا ہے آپ نے، یا ابھی ختم ہوگا نا کلاس اس کے بعد سوال کیجیے گا پلیز. اچھا، پینی ایکشنز کیا ہوتے ہیں جی؟ ایک کام ہوتا ہے فوریکس کا، اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو. فوریکس میں کیا ہوتا ہے کہ فوریکس کے اندر جو ہے نا وہ آپ اپنی جو حقیقی کو کاروبار ہے وہ آپ نہیں کرتے ہوتے، حقیقی کاروبار نہیں کرتے ہوتے، لیکن آپ بڈز لگاتے ہیں. مطلب یہ جو لوگ جانتے ہیں فوریکس والے کام کو، ان کو پتہ ہوگا فوریکس کی آپ بڈ لگاتے ہیں. تو ان دی کیس آلسو اف یو آر رجسٹرڈ، اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے، اسٹیٹ بینک سے آپ رجسٹرڈ ہیں تو آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مگر نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. لہٰذا آپ نے کوئی خود سے ایسا ادارہ نہیں بنانا جو بڈنگ کی آپشنز دے. فوریکس بڈنگ مطلب اصل رقم اس میں انوالو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا کہ یار یا آپ کی جو ہے نا، اسے کہتے ہیں بلز اینڈ بیئرز. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ نہیں رہا، ٹائم ضائع ہوگا آپ لوگوں کا. سمپل یہ کہ آپ نے جو کوئی بڈز ہوتی ہیں فوریکس کی، اس کی اپنے اوپر آپ نے نہیں کرنی، آپ نے پوسٹ نہیں لگانی اپنے اس کے اوپر. اچھا، ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے. ایک بڑا پیارا سوال کیا تھا آج ایک اسٹوڈنٹ نے کہ سر اگر ہم نے ان پوسٹ کو نہیں لگانا تو اٹ مینس کہ یہ تمام چیزیں بین ہیں. اگر میڈیکل کی دوائیاں، میں نے کہا تھا کہ اس کا آپ نے کام نہیں پوسٹ لگانی ہے آپ نے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا کوئی مذہب کی پوسٹ ہوگی.
لیکن تو وہ کہتے ہیں میں کام کیسے کروں گا, میرا کلائنٹ جو ہے اس کی فیکٹری ہے میڈیسن کی, تو وہ تو میرا کلائنٹ بن گیا, اس سے میں نے چارج کرنا مہینے کا 50,000 روپیہ اس کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرنے کا, تو وہ کیسے کرے گا. سر گزارش یہ ہے کہ جون سا بندہ دوا ساز کمپنی ہے, وہ آپ نے اس کی پوسٹ نہیں لگانی, مطلب آپ نے اپنے عام فیس بک کے اکاؤنٹ میں اس کی پوسٹ نہیں لگانی, لیکن آپ اس کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ کیا نہیں کرنا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جو چیزیں آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ نہیں کرنی, میں آپ کو جسٹ وہ بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ اس کی مارکیٹنگ میں, آپ دوائیوں کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ, لیکن اس کا خاص طریقہ کار ہے. کیا اس کا پیٹرن ہے؟ دوائی نہیں آپ بیچ سکتے, لیکن دوا ساز کمپنی کی مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ 2 طریقے کار ہوں گے. اگر تو آپ نے دوا کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کو ریکمینڈ کریں گے کہ ڈاکٹر محمد علی عباس مدنی یا کوئی بھی نام اب لے لیں, MBBS FCPS, اپنا یہ مرض کا علاج کرتے ہیں, آرتھوپیڈک ہیں, علاج کے لیے رابطہ کیجیے, ڈیٹ سول. اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے بندہ کانٹیکٹ کرے گا, ڈاکٹر سے بات کرے گا, ڈاکٹر اس کو دوائی تجویز کرے, پرائیویٹ وہ بات کریں, پرائیویٹلی اس کو میڈیسن بھیجے نہ بھیجے وہ سیپریٹ چیزیں ہیں. لیکن آپ ڈائریکٹلی اگر یہ کہتے ہیں جی وہ ہو جوڑوں کی درد ہے یار یہ دوائی ہے جی 500 روپے کی, یہ ہمارا نام ہے آرتھوپیڈک دردوں سے شفا وغیرہ وغیرہ, تو ایسی آپ دوائیوں کی مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی. اچھا آپ کو کمپنی ہے اگر دوائیوں کی, اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے؟ وہ آپ ایسے کریں گے کہ اس کمپنی کی ایک ویب سائٹ ہوگی, ڈیفینیٹلی وہ کمپنی ہے نا تو اس کی ویب سائٹ ہوگی, آپ اس کمپنی کی ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کریں گے, وہ ہو جائے گی. آپ جون سا بندہ آپ کی کمپنی کی جو آپ کے پاس کلائنٹ ہے دوا ساز کمپنی, آپ اس کی ویب سائٹ مارکیٹنگ کریں, بڑی مزیدار کیمپین چلے گی اس کی. آپ جو کسٹمر ہے وہ جائے گا ویب سائٹ کے اوپر. اب ویب سائٹ جانے اور وہ کمپنی جانے, آپ نے ڈائریکٹلی کسی دوائی کو نہیں بیچا, آپ نے ایک ریکمینڈ کیا ہے کہ یار جو شازو ہے نا یہ بڑی اچھی کمپنی ہے یار, ہم وی آر شازو, ہم یہاں پہ ہم رہتے ہیں اور ہم بڑی اچھی کمپنی ہے. یہ اس نے ایک اپنا ایڈ تیار کرنا ہے, اس نے دوائی نہیں بیچنی شازو نے, یا ICI ہے وہ دوائی نہیں بیچے گا, یا گلیکسو ہے وہ دوائی نہیں بیچے گا, ٹھیک ہے نا, یا ہلٹن ہے وہ دوائی نہیں بیچے گا. وہ جسٹ بتایا گیا یار کہ ہلٹن از اے گڈ گروپ اور یہ اور وہ, بس ایسا کوئی ایڈ تیار کر جس میں ہلٹن کی تعریف ہوگی اور کسٹمر کو اٹریکٹ کریں گے ہم کہ وہ اس پہ کلک کرے. جب اس پہ وہ کلک کرے گا نا تو وہ ٹھک کر کے نا ہلٹن کی یا ICI کی یا گلیکسو کی وہ ویب سائٹ پر پہنچ جائے گا. اب آپ آزاد ہیں, کسٹمر بھی آزاد ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو دوائی نہیں بیچی ہے ہم نے, اس کو ہم نے طریقہ بتایا بھائی یہ ویب سائٹ وہاں پہ جائیں. اب ویب سائٹ پہ چاہے ہماری 100 دوائیاں پڑی ہوں تو وہ ایک اور چیز ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد مس لیڈنگ کلیمز, یہ نہیں کرنا آپ نے. یہ کیا ہوتا ہے مس لیڈنگ کلیمز کا مطلب ہوتا ہے سر کہ جیسے جیتو پاکستان میں آپ نے فون کال کی تھی اور آپ کا 50 تولہ جو ہے وہ سونا نکل آیا, دس از مس لیڈنگ کلیم, جھوٹ فراڈ ہے نا. تو ایسا کوئی کلیم آپ نے نہیں کرنا جو کہ مس لیڈنگ کلیم ہو. یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک بڑی کامن سی ایگزامپل ہے, آپ سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں مس لیڈنگ کلیمز. 50 تولہ سونا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ کے 25,000 نکل آئے ہیں, شناختی کارڈ پکڑیں اور فون کریں یہ وغیرہ, دس از مس لیڈنگ کلیم. اوکے جی. اس کے بعد کہتے ہیں جی لو کوالٹی. اچھا یہ آپ نے اپنے فیس بک پہ نہیں کرنا, میں نے کل کے لیکچر میں بتایا تھا یہ آپ کے لیے ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ایڈ اکاؤنٹ جو ہے اس پہ مسئلہ نہ آئے. کیوں مسئلہ نہ آئے یار؟ یہ چھوٹی سی میں آپ کو ریویژن یہاں پہ دے دوں, ڈسٹربنس نہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہو. کہاں گیا سر, یہاں میں نے آپ کے لیے رکھا تھا, جس مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیا پڑا ہوا ہے, یہ آ گیا سر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کل کے لیکچر میں کہ آپ نے ویب سائٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہے, یوٹیوب مارکیٹنگ کرنی ہے, واٹس ایپ مارکیٹنگ کرنی ہے, فیس بک, کورا, انسٹاگرام, بلاگز, آن لائن اسٹور یا آپ کا موبائل ایپس, کوئی بھی آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے تو اس ساری کی ساری مارکیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو ایڈز مینیجر کی ایجنسی جو ہے اس کی ڈیلرشپ چاہیے ہوگی, اور ایڈز مینیجر کی ڈیلرشپ لینے کے لیے آپ کو فیس بک کا اکاؤنٹ چاہیے ہوگا. اور فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جس اکاؤنٹ سے آپ ڈیلرشپ لیں گے اس فیس بک کے اکاؤنٹ کے لیے آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم بات کر رہے تھے. اچھا مس لیڈنگ کلیم 25 تولہ سونا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, یا وہ ایک اور بھی ہوتی ہے, وہ کیا نادیہ ہوتی ہے غالباً, میں بڑی پریشان ہوں, مجھے 500 کا لوڈ کروا دیں. اچھا جی. اس کے بعد لو کوالٹی اور ڈسکرپٹیو کنٹینٹ. سر ایسا آپ نے کوئی کنٹینٹ شیئر نہیں کرنا جس کے اندر لو کوالٹی ہو. لو کوالٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی بیسیکلی فراڈنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. مطلب ایسا کوئی آپ نے تصویر بھی نہیں لگانی اور آپ نے کوئی ٹیکسٹ بھی نہیں کرنا جس میں فراڈ شارٹ ٹائپ کی باتیں ہیں, یار اتنے پیسے انویسٹ کر دو تو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے. اسپائی ویئر یا مال ویئر کو وائرس وغیرہ آپ نے
کسی بھی طرح کا آپ نے جو ہے وائرس کے بارے میں اس کی پروموشن نہیں کرنی کہ مطلب کسی کو نقصان پہنچانے والا وائرس جو ہوتا ہے، جو موبائل وائرس ہوتا ہے یا کمپیوٹر وائرس ہوتا ہے، اس کی آپ نے ہرگز بھی کوئی پوسٹ نہیں لگانی۔ آٹومیٹک اینیمیشن یہ کیا ہوتی ہے سر؟ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، سنیے گا۔ آپ اپنے ایڈ کو، جو آپ کی پوسٹ ہے نا جی، اس کے اوپر ٹیکنیکلی ایسا ہوتا ہے، آپ کو اس کا بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو ان سے لوگ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسی کوئی پوسٹ لگا دیتے ہیں جس میں اگر کسٹمر نے اپنے موبائل کے اندر ویڈیو آف بھی کی ہوئی ہے، آٹو پلے اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو ان سا بندہ ہے وہ بعض لوگوں نے آٹو پلے آن کی ہوتی ہے اور بعض لوگوں نے آٹو پلے آن نہیں کی ہوتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر جب کوئی ان کا نیا کوئی ویڈیو اسکرول اپ وہ کرتے ہیں، نیچے ایک ویڈیو آتی ہے، وہ خود بخود چلنا شروع کر دیتی ہے ویڈیو، اسے کہتے ہیں آٹو پلے، اور بعض لوگ اسے کلک کرتے ہیں تو وہ پلے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں آٹو پلے نہیں ہے، آٹو پلے آف کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر کسی بندے نے آٹو پلے آف کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی ویڈیو کو اس طرح کا نہیں بنانا کہ وہ خود بخود چلنا شروع کر دے۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، یہ آپ کو آتی بھی نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیں۔ اینی ویز یہ اس کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے، چھوڑ دیں اسے، یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، ان ایکسیپٹیبل بزنس پریکٹسز، یہ بھی وہی ہے سر، فیک قسم کی چیزیں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ بھی وہی ہے نا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر دیں، وہ شیئر کر دیں، 50,000 انویسٹ کریں، مہینے کا 10,000 دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ سرکم ونٹنگ سسٹم، یہ کیا ہوتا ہے سر؟ آپ نے یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کا، اس میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں اس کے اندر۔ سرکم وینٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ کہ سسٹم کو دھوکہ دینا۔ اگر اس کا میں آسان الفاظ میں آپ کو مطلب بتاؤں تو اس کا مطلب ہے سسٹم کو دھوکہ دینا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ جو ایڈلٹ ویب سائٹس ہیں وہ بین ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کوئی ایسا لنک بنا دیا جو کہ آپ کے پیج پہ، ایسے لوگ کرتے ہیں نا، ایسا کوئی ایک ایڈ لگا دیا آپ نے، مثال ڈالڈا کا، کہ ڈالڈا جو ہے وہ 500 روپے کا تھا تو ڈالڈا 200 روپے کا ہو گیا، لیٹ سے کچھ بھی آپ نے ایک فراڈی قسم کا ایڈ تیار کر لیا کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس کو کلک کرنے پہ، ٹھیک ہے؟ یا پوسٹ لگا دیا آپ نے اور اس کے اوپر نے ایک لنک لگا دیا آپ نے۔ اکثر فراڈ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اب وہ جو لنک ہے نا وہ ڈالڈا کا نہیں ہے، وہ کسی ایسی ویب سائٹ کا ہے یا ایسی کسی چیز کا ہے جو کہ بین ہے، لیکن اب آپ نے اس کو شو بھی نہیں کیا اور لگا بھی دیا، تو اس کو جب بندہ کلک کرے گا تو وہ اس ویب سائٹ پہ اس کی ایکسیس ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں سرکم وینٹنگ سسٹم، کہ جھوٹ بول کے وہ کام کرنا جو کہ پاکستان میں الاؤ نہیں ہے، جو کہ رولز کے اگینسٹ ہے۔ تو آپ نے ایسی کوئی فراڈنٹ ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ پروہیبٹڈ فائنینشیل پروڈکٹس اینڈ سروسز، سر یہ بھی وہی ہے جو بتا دیا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد سیل آف باڈی پارٹ کیا ہوتا ہے سر؟ گردہ برائے فروخت۔ ایسا کوئی آپ نے پوسٹ نہیں لگانی کہ میں، مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مطلب لگا دیتے ہیں کہ اگر کسی نے گردے بیچنی ہے تو وہ رابطہ کرے، یا اس مطلب باڈی پارٹ کی سیل پرچیز کے بارے میں آپ نے کوئی چیز نہیں لگانی۔ ویکسین ڈسکریجمنٹ نہیں کرنی سر، یہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بندہ ہے وہ اپنے جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے اس پہ کوئی ایسی نہیں پوسٹ لگائے گا جس سے ویکسینیشن کی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہو۔ فار ایگزامپل پولیو کی ویکسین لگ رہی ہے آپ کے ملک میں، فار ایگزامپل اب کرونا کی ویکسین بھی لگ رہی ہے آپ کے کنٹری میں، پاکستان میں۔ اب پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ویکسینیشن کے لیے پولیو اور کرونا کے تمام پیرامیٹرز کو فالو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ذاتی حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ جو پولیو کے قطرے ہیں وہ یار نہیں پینے چاہیے، آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ پولیو کے قطرے پیو تو یہ نسل کشی ہوتی ہے اور یہ وہ ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ویکسین کی ڈسکریجمنٹ ہے۔ کون سی ویکسین کی؟ پولیو کی ویکسین کی ڈسکریجمنٹ ہے۔ کرونا آ گیا، کرونا کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی آن لائن بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے، آن لائن کاروبار والے جو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سیکھیں گے، تو یہ چل رہا ہے سارے کے سارا الحمدللہ۔ لیکن جو آن لائن سے بیچارے جن کو نہیں آتا آن لائن کا کام، وہ سارے کے سارے پریشان ہیں، سب ٹوٹلی جو ہے نا وہ موسٹ آف دا بزنس جو ہے وہ اسٹک ہوا ہوا ہے، اچھا خاصا اسٹک ہوا ہوا ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو یار نہیں یار جو کرونا کی ویکسین ہے نا یار یہ نہیں لگانی، کیوں یار؟ نہیں یہ نا چال ہے، اس میں ایک چپ ہوتی ہے، وہ خون کے اندر گھس جاتی ہے، پھر یہ کرتی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کی پوسٹیں جو کہ گورنمنٹ کے فیصلوں کے اگینسٹ جائیں، ویکسینیشن کا جو پروسیس گورنمنٹ نے شروع کیا ہو اس کے اگینسٹ جائیں، وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد جی الکوہل، شراب، آپ جانتے ہیں الکوہل کیا ہوتی ہے سر؟ یہ الکوہلک تمام چیزیں، شراب وغیرہ یہ وہ نشہ آور چیزیں آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد
ڈیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ بڑی کامن سی بات ہے، سب لوگ بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، لڑکے اور لڑکیوں کی ملاقات کرنے کا جو سارا پروسیس ہے، اس طرح کی کوئی بھی آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لگانی. اس کے بعد آن لائن گیمبلنگ، جوا جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا کوئی آپ نے پوسٹ نہیں لگانی کہ 10 روپے لگاؤ تو 20 مل جائیں گے وغیرہ. گیمبلنگ جسے جوا جو ہوتا ہے نہیں کرنا. آن لائن فارمیسیز میں نے بتا دیا کہ دوائیاں آپ نے نہیں بیچنی. پروموشن آف اوور دا کاؤنٹر میڈیسنس، مطلب دوائیاں جو ہے نا وہ آپ نے ڈائریکٹلی بھی نہیں بیچنی اور انڈائریکٹ بھی نہیں بیچنی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو دوائیاں ہیں ڈائریکٹلی آپ نہیں بیچتے مگر انڈائریکٹلی ساری بیچتے ہیں، اور انڈائریکٹلی لوگوں نے ایڈ بھی چل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. سو بیسیکلی جو ہے نا وہ نمبر 4 جو ہے نا وہ پروہیبٹڈ ہے، آپ نے ڈائریکٹلی میڈیسن سیل نہیں کرنی. اس کے بعد یہ سبسکرپشن سروسز یہ الاؤ نہیں ہیں. اس میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سبسکرپشن سروسز جو ہے نا وہ یوٹیوب کی آپ سروسز دے سکتے ہو اس کے لیے، لیکن یہ یوٹیوب ایک اور چیز ہے. یوٹیوب کی مارکیٹنگ کرنا، یوٹیوب کی سبسکرپشن کی میں نے یار اصل میں نا وہ روزے کے بعد پانی نہیں پیا تو زبان خشک بالکل ہو رہی ہے. سبسکرپشن سروسز جو ہوتی ہیں، سوری یوٹیوب کے لیے. یوٹیوب ایک اور چیز ہے، کورا ایک اور چیز ہے، انسٹاگرام ایک اور چیز ہے، فیس بک، یہ مطلب برانڈڈ چیزیں ہیں. یہاں پہ آپ کر سکتے ہو، مطلب فیس بک کے فالوورز کیمپین ہے، یوٹیوب کی سبسکرپشن کیمپین یہ آپ کر سکتے ہو. لیکن اس کے علاوہ باقی جو کوئی فراڈنٹ کوئی، جیسے آپ کہتے ہو یار کہ یہ ہمارا جناب یہ ایک کوئی اسٹور ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر دو تو آپ کو 50,000 روپے جو ہے نا وہ فوراً مل جائے گا لون میں. یہ مطلب فراڈنٹ کسی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے وہ پروموٹ نہیں کرنی. فائنینشیل انشورنس پروڈکٹس جو ہیں نارملی جو ہے فائنینشیل سروسز الاؤ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس میں کسی حد تک جو گورنمنٹ کی جو کمپنی ہے، گورنمنٹ سے جو ریلیونسی کے اندر آتی ہے، اسٹیٹ لائف آف کارپوریشن، جو اسٹیٹ لائف آف پاکستان، کارپوریشن آف پاکستان جو ہے، اس کی آپ کسی حد تک کر سکتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اس کا سسٹم وہی ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ سمپل ان کا ایک ایڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا جس میں ڈائریکٹلی آپ پیسے نہ مانگیں کسی بندے سے، اور ایڈ ڈیزائن کر کے آپ لنک دیتے ہیں ویب سائٹ کا، آپ کسٹمر جانے اور ویب سائٹ جانے. تو اس طرح آپ اسے کریں گے، ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. برانڈڈ کنٹینٹ، ٹھیک ہے سر، بڑا آسان ہے یہ بھی. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ایک پینٹ لگائی، ایک ایڈ ڈیزائن کیا آپ نے. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں، پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں. ابھی ہماری ایک جو کلائنٹ ہیں جی، ان کا نا، بلکہ کلائنٹ نہیں ہے میرے، یہ بیسیکلی میرے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے نا اپنا ایک اسٹور تیار کیا ہے الحمدللہ. آپ کے بیچ کے ساتھ ان کا بیچ چل رہا ہے مگر وہ پیڈ ہے. مارننگ میں ہوتے ہیں 1 to 1 اسپیشل، ہمارا جو آن لائن پیڈ سیشن ہے وہ ہمارا 30,000 روپے کا ہوتا ہے. آپ لوگوں کا تو فری ہے نا، مطلب 1200 روپے جسٹ دیا ہے آپ لوگوں نے، تو وہ ہمارا 30,000 روپے کا ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا پیڈ میں. اس میں آپ کی طرح 50-60 لوگ نہیں ہوتے، بس ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اس کا ہی فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا. شہزاد قمر صاحب ہیں، اور سر اتفاق شاید آپ ان کو جانتے بھی ہوں. شہزاد قمر صاحب کو 4 کتابوں کے مصنف ہیں، اور انگلش کی، اور بیکن ہاؤس میں، اور جو بیکن ہاؤس کا جو ڈفرینٹ برانچز ہیں وہاں پہ وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور بہت زیادہ پاکستان کے مانے ہوئے ٹیچر ہیں سر. انہوں نے اپنی افسوس کی بات سر یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اور وہ کہہ رہے تھے یار، جب انہوں نے مجھے جوائن کیا انہوں نے کہا سر میرا کام بہت ڈسٹرب ہے. میں ٹیچر ہوں، مجھے پڑھاتے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس بہت زیادہ وسیع ایکسپیرینس ہے، لیکن میرا سسٹم سارا بیٹھ گیا ہوا ہے. تو آپ پلیز مجھے، تو میں نے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا، یہ شہزاد بھائی کے نام سے میں نے سیو کیا ہوا ہے، شہزاد قمر ان کا نام ہے. تو انہوں نے جوائن کیا میرے پاس تقریباً اب سے کوئی 3 مہینے پہلے جوائن کیا تھا انہوں نے، 2.5 مہینے پہلے. تو ان کا ابھی کورس مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو انہوں نے اپنا ایک اسٹور تیار کیا ہے، آن لائن اسٹور نا. تو اس میں انہوں نے کپڑے کا کام شروع کیا ہے. اب آپ کو میں، اب چلیں ایک بات سامنے آئے گی تو آپ کو میں بتاتا ہوں. مزے کی بات سر یہ ہے کہ یہ جو سوٹ یہاں پہ لگا ہوا ہے نا آپ کے سامنے، یہ 1 پیس سوٹ ہے، اور سر یہ ان کو پڑا ہے صرف 300 روپے کا. وہ مطلب ہول سیل میں لے کے آ گئے ہیں، 10 پیس لے کے آئے ہیں وہ 3,000 روپے کے، اور یہ ان کو 300 کا پڑا ہے. تو 3,000 روپے کی ان کی ٹوٹل ہوئی ہے انویسٹمنٹ. اسٹور انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے، یہاں سے سیکھا اور بنا لیا اسٹور. ٹھیک ہے، تو اسٹور کی ڈیولپمنٹ تو فری ہوگی نا، وہ تو انہوں نے خود ہی سیکھ لیا یہاں سے. اب اسٹور انہوں نے ڈیولپ کر لیا، تو یہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. اب اس میں کیا ہے، وہ 300 روپے کا اٹھا رہے ہیں اور 700 روپے کی وہ سیل کر رہے ہیں. پراپر ان کا اسٹور لائیو ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ، یہ لائیو ہے اس ٹائم ان کا اسٹور. تو یہ باتوں میں بات پتہ نہیں کہاں نکل گئی یار. میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، میرے مائنڈ، اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا بہرحال کہ آپ کا جو پروسیس ہے سارا یہاں پہ تھا. میں سر یہ چیز برانڈڈ کنٹینٹ، ہاں برانڈڈ. اب اس میں جو امیج ہے،
اس امیج کے اندر انہوں نے اپنا سٹور تیار کیا ہے نا, یہ ان کا اپنا سٹور ہے, اس میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا لیوائس, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اپنے سٹور پہ اپنا نام لکھنا ہے, میں نے یہ نہیں کرنا کہ میں کرتا یہاں پہ لگا دوں اور یہاں میں ٹانگ دوں لیوائس, تو یہ فراڈ ہے. برانڈڈ کنٹینٹ, مطلب کسی بندے کا برانڈ ہے, اس کا کوئی کنٹینٹ ہے, اس کی کوئی مطلب کاپی نہیں کرنا میں نے کسی کو, کسی برانڈ کو میں نے نہیں کرنا, میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو یہ اس کی پریکٹیکل ایگزامپل میں نے دے دی. جیسے یہ ایک مطلب اسٹور ہے, اب یہاں لیوائس لکھ دوں گا تو فراڈ ہو جائے گا, یہ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سر آگے چلتے ہیں. سر سوشل ایشوز کے اوپر بات نہیں کرنی, میں نے بتا دیا تھا, الیکشن, سیاسی جماعتیں, یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ, یہ اپنے باتیں, اس طرح کے کام آپ نے نہیں کرنے. ڈسکلیمر پالیسیز کیا ہوتی ہیں سر, یہ بھی وہی ہوتے ہیں. آپ مطلب اس میں سوشل ایشوز بیسیکلی کوئی بھی جو ہے نا جی, ہاٹ ایشوز, مطلب معاشرہ, جس میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے, سیاست, مذہب, یہ نہیں کرنا. کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کرنی ہے آپ نے, کوئی نہیں پوسٹ لگانی ہے آپ نے, آج کل بڑی ان ہوئی ہیں, آپ نے کرپٹو کرنسی کی پوسٹ نہیں لگانی. ڈرگ, الکوہل نہیں کرنا. کاسمیٹک پروسیجرز, یعنی کہ آپ جناب پیٹ کو جو ہے وہ ٹک لگواؤ اور چربی باہر نکال دو, مطلب ایسا پروسیجر جو کہ کاسمیٹک سرجری کے اندر آتا ہو, الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. سوشل کیسینو, جوا کھیلنے والی گیمیں نہیں کرنی ہیں آپ نے. لے سر یہ اس کے سارے رولز ہیں, تقریباً یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ اتنی وہ ٹھیک ہیں. اب اس میں ایک جو چیز باقی رہے گی, میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں یہ کیا ہے. اس میں یہ تھوڑی سی باتیں لمبے ہو جائیں گی, ہمارا لیکچر آج کا بھی نکل جائے گا, اور میں آج کا دن ضائع کرنا نہیں چاہتا. باقی چیزیں میں آپ کو سمپل کر کے بتا دیتا ہوں. سر آپ نے ایسا کوئی بھی چیز نہیں کرنی جس کے اوپر آپ کے کوئی دوسرا بندہ ہے, اس کا برانڈ ہے لفافہ کے نام سے, ٹھیک ہے. آپ نے, آپ کا دوست ہے وہ بندہ, اب وہ بندہ جو ہے اس نے کام شروع کیا ہے, اس نے اپنا آن لائن اسٹور تیار کیا ہے, اس نے بھی سیکھا پاکستان سے, اور آپ نے بھی سیکھا پاکستان سے. آپ نے دیکھا کہ جو میرا دوست, میرا کولیگ ہے نا, میرا ساتھ جو اسٹوڈنٹ ہے, اس نے لفافہ کے نام سے کمپنی بنا لی ہے, آن لائن اسٹور تیار کر لی ہے, اور وہ سروسز دینا شروع ہو گیا, اس کا کام چلنا شروع ہو گیا. آپ اس کے سیم لوگو کو کاپی کر کے ایک نیا اسٹور بناتے ہیں لفافہ کے نام سے ہی. میں لفافہ کی مثال دے رہا ہوں ویسے آپ کو, اور آپ اس کا وہ سیم لوگو ٹیگ کرتے ہیں. دس از فراڈنٹ ایکٹیویٹی. یہ آتی ہے جی کاپی رائٹس کے اندر. یا آپ کاپی رائٹ اور ٹریڈ مارک کی خلاف ورزی کرو گے تو آپ نے کسی بھی بندے کے لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں میں یہ تفصیل سے اس نے بتائی, میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں. اس کے بعد مزید بات یہ کہ ایسے لوگوز جیسے فیس بک کا لوگو ہے, یوٹیوب کا لوگو ہے, یا کوئی بھی کمپنی ہے, اس کا آپ نے فراڈنٹ ایکٹیویٹی کرتے ہوئے جھوٹ موٹ نہیں کرنا, یار یہ میری کمپنی ہے, مطلب اپنی کمپنی شو نہیں کرنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. کاپی رائٹ کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنے جو آپ کا پیج ہے, یا آپ کا جو اسٹور, آپ کا جو فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا, اس پہ آپ نے بلڈ نہیں دکھانا, خون نہیں دکھانا, کوئی ایسا آپ نے ایکسیڈنٹ نہیں دکھانا, آگ لگ گئی ہے, بم چل گیا ہے, وہ بندے جل گئے ہیں جی, وہ پٹرول کو پمپ پہ آگ لگ گئی ہے جی, وہ دھماکہ ہو گیا جی. آپ نے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایسی کوئی چیز جس کے اندر اشتعال ہو, یا کوئی کنٹینٹ ہے جس میں کسی کو تکلیف پہنچتی ہو, یا کسی کو دیکھنے سے اریٹیشن ہوتی ہو, خون, بچوں کا ریپ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسی کوئی چیز جو کہ کسی انسان کو پریشان کرے, وہ آپ نے نہیں لگانی, ٹھیک ہے سر. یہ سر ہماری ساری کی ساری جو ہے وہ رولز ہیں جو آج مکمل ہو گئے ہیں. ان رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے. اب میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے. اب آج کے بعد ہم انٹر ہو رہے ہیں جی پروفیشنل لیول پہ. یہ ہمارا بیسک لیول ٹوٹل مکمل ہو گیا ہے. نیکسٹ ہماری جو کلاس ہوگی وہ انتہائی پروفیشنل لیول جو ہے وہ شروع کر دیں گے. بیسک کی ہماری باتیں ساری ختم ہو گئی ہیں. اب ہم جائیں گے ایڈز مینیجر کے ڈیش بورڈ کے اوپر, اور ایڈز مینیجر کے ڈیش بورڈ سے ہم پراپرلی وہ ساری کی ساری کیمپینز جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھیں پریویس لیکچرز میں نے آپ کو جو دیا تھا, وہ ساری کیمپینز جو ہیں وہ ہم ان کو پراپرلی ڈیزائن کرنا سیکھیں گے. میں نے آپ کو سارا یہ بتایا تھا کہ جو کیمپینز ہوتی ہیں, ٹریفک کیمپین, ریچ کیمپین, انگیجمنٹ, ایپ انسٹالز, ویڈیو ویوز, لیڈ جنریشن, میسیجز, اسٹور وزٹس, کیٹلاگ سیلز, کنورژنس, یہ تھی ساری سر ریچ, برانڈ اویئرنیس اور برانڈنگ جو ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری کیمپینز جو ہیں یہ ہم ان کو پراپرلی بنانا اور ان کو رن کرنا سیکھیں گے. اور تمام کی تمام جو ہماری یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ویب سائٹس ہیں, موبائل کی اپلیکیشنز ہیں, اسٹورز ہیں, جو بھی ساری باتیں جو ہم میں نے آپ سے کہی ہیں جو ہمارے کورس کا حصہ ہے, وہ سارا ہم اس میں کرنا سیکھیں گے. سوشل میڈیا مارکیٹنگ لوکل اور انٹرنیشنل کے پہلے سیمسٹر میں ہم یہ سارا کام مکمل کریں گے. دین سیکنڈ سیمسٹر ہمارا جو ہے وہ آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ کا ہوگا, اور لاسٹ سیمسٹر جو ہے ہمارا وہ COD سروسز کا اور آن لائن کاروبار کرنے کا ہوگا. اب آج کے بعد جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی, کوئی بھی بندہ جو نان رجسٹرڈ ہے
قطعی طور پہ سر یہ میری بات نہیں ہے, ایڈمن نے مجھے جو حکم دیا میں نے آپ عرض کر دیا, آپ میرے بچے ہیں, میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ایڈمن سے سر بین ہے. آج لاسٹ کلاس ہے آپ کی بطور گیسٹ کے. آج کے بعد جس بندے نے پروفیشنل میں انٹر ہونا ہے, کیونکہ بیسک میں ہمارا ختم ہو گیا, بس یہ بیسک باتیں ہم نے کر لی ہیں. اب ہم ٹوٹلی پروفیشنل باتیں کریں گے اور کاروبار کی باتیں کریں گے اور سیکھنے کی اور اس کی بات کریں گے. تو پروفیشنل فیز میں سر کوئی بھی نان رجسٹرڈ الاؤ نہیں ہوگا. سو جس بندے کی انرولمنٹ مکمل نہیں ہے, یا وہ بندہ جس نے کچھ پیسے پے کیے ہوئے ہیں اور وہ میکسیمم ہمیں عید کے بعد ہم 5 دن دیں گے آپ کو مزید. اگر کسی کے پاس عید کی وجہ سے پیسے نہیں ہیں یا سیلری کا ایشو چل رہا ہے تو اس نے ہمیں 500 جمع کروا دیا ہے اور باقی اس کے 700 پینڈنگ وغیرہ, تو ان کو ہم تقریباً عید کے بعد 5 دن دیں گے. لیکن وہ تو ہو جائے گا. مگر ایسا بنا جس نے کچھ 1 روپیہ بھی جمع نہیں کروایا, انرول ہی نہیں ہوا, رجسٹرڈ نہیں ہوا, وہ قطعی طور پہ ہم اس کو مزید ایڈمن کہتے ہیں جس کو بلاک کر دیں گے. کل سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی اسی کلاس میں نہیں بیٹھے گا جو کہ نان رجسٹرڈ ہوگا. ٹھیک ہے سر. سر سوال کوئی آپ کا ہے تو اپنے ہینڈ ریس کیجیے گا اور مائک آن کر لیں. سر میں نے مائک الاؤ کر دیا آپ کو. جی غلام مصطفیٰ بھائی سوال کیجیے گا پلیز. اب مائک آن کیا آپ نے. سر میرے کوشچن کے 2 اسپیکٹس ہیں, 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ایڈز وغیرہ میں کافی دیکھتے ہیں, یعنی کہ نا جو دیسی دوائیاں لوگ بیچتے ہیں تو ان کے ایڈز تو ڈیفینیٹلی ایز اٹ از جو وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ شوگر کے لیے دوائی ہے, یہ بی پی کے لیے دوائی ہے. تو آپ مطلب فیس بک پہ بھی ہم دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بھی کافی. اور اس کے علاوہ دوسرا اسپیکٹ ہے, ایک اور دیکھنے کو ملا ہے کہ جیسے اب فیصل آباد کی مارکیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ اپنے سوٹس وغیرہ جیسے برانڈس کے ہیں اسی طرح کی وہ سیل کر رہے ہیں. تو وہ جو اپنے ایڈز دے رہے ہوتے ہیں ان کی جو پکچرز ہوتی ہیں ان کے اوپر جیزی بھی یا جس طرح کی وہ کیا نام ہوتے ہیں, سفائر ہے, میں سمجھ گیا ہوں. وہ کیسے چل رہا ہے؟ بے فکر سر. بات یہ ہے کہ آپ بات کا جو ہے نا بڑا آسان سا اسپیکٹ ہے جو کہ آپ نے بات یہ میرے کہ آپ نے جتنے بھی وہ سفیر کے اور وہ برانڈز کے کپڑے بیچتے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے, کبھی بھی آپ نے وہ ایڈ نہیں دیکھا ہوگا, کبھی بھی اس کے اوپر سپانسرڈ نہیں لکھا آتا ہوگا. وہ ایڈ نہیں ہوتا. وہ ہوتا کیا ہے کہ فیس بک کے اوپر نا ایک آپشن آتی ہے گروپ بنانے کی. جیسے واٹس ایپ کے گروپ بنتے ہیں نا, ایسے فیس بک پہ گروپ بن جاتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو گروپ میں ان کے بندے ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں, مطلب اس کے جو فرینڈز ہیں, سوری فالوورز نہیں کہنا چاہیے, فرینڈز. ہاں نہیں مارکیٹنگ میں نہیں, یہ مارکیٹنگ میں نہیں ہوگا, مارکیٹنگ میں نہیں ہوگا. سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں یہ نہیں ہو سکتا, یہ الاؤ نہیں ہوتا اس میں. جون سے لوگ آپ کو ہوتا ہے نا, آپ نے فیس بک کا پیج کھولا تو اس پہ اپنا اکاؤنٹ کھولا تو ایک بندہ ہے وہ کپڑے بیچ رہا ہے, اس نے سوٹوں کی لائن لگائی ہوئی ہے, یہ سفیر ہے یہ 500 روپے کا, یہ لیوائز ہے یہ 200 روپے کا. تو وہ جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ ایڈ نہیں ہوتا, وہ اس نے اپنا فیس بک کا گروپ بنایا ہوتا ہے 200 بندوں کا, 500 بندوں کا. وہ بیچارہ انہیں کے اندر گھومتا رہتا ہے, یا 1000 بندوں کا. وہ گروپ ہوتے ہیں. تو گروپ کے اندر تو وہ آپ کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے, آپ جو مرضی کرو, وہ آپ ایڈ نہیں رن کر رہے. تو ایڈ رن کرو گے تو وہ آپ کر ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو آپ نے مثال دی نا حکیم صاحب کی اور دوائیوں وغیرہ کی, وہ بھی ایسی ہوتا ہے. وہ اپنا ذاتی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایڈ نہیں ہوتا. وہ اپنے فیس بک کا جو عام ان کا سمپل ہوتا ہے نا فیس بک, اس کے اوپر وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں. تو گروپنگ میں تو یار 500-700 بندہ, 800 بندہ, 1000 بندہ ہوگا. اور ایڈ تو جائے گا سر لاکھوں بندے کے پاس نا. ایڈ میں تو لاکھوں بندہ ہے, اس پہ تو باقاعدہ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ میں نے جو کراچی ہے اس کا جو سمندر ہے, اس کا جو ساحل ہے, اس ساحل پہ جو بندے کھڑے ہیں بس وہاں پہ ایڈ جائے تو سر وہ تو وہاں پہ جائے گا نا. وہ تو بڑی بڑی قسم کی چیزیں ہیں. تو وہ ایڈ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوتا. یہ بات ہوگی. ٹھیک ہے سر. ہوپ دی آنسر آف دی کویشچن سر. جی اینی کویشچن پلیز. السلام علیکم سر. جی پلیز. السلام علیکم سر. سر جواب سوال کریں پلیز. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا یہ جو ہم سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے جو ایڈز ڈیزائن کرتے ہیں اور جو آف سائٹ پرنٹنگ کے ڈیزائن ہوتے ہیں سر, دونوں میں ڈفرینس ہے؟ جی اوکے, بالکل میں بتاتا ہوں. فاقر صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیزائن ہوتا ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ڈیزائننگ 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 ہوتی ہے پرنٹنگ کی ڈیزائننگ. ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی آپ یہ آن لائن اسٹور کی ڈیولپمنٹ سیکھیں گے آپ سب کو ڈیزائننگ بھی آنی چاہیے اصول کے مطابق. اگر نہیں آئے گی تو آپ جاب کر سکتے ہیں, ڈپلوما جب آپ کو مل جائے گا تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی آپ جاب کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے آن لائن سروسز دینی ہے تو آپ کا کلائنٹ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ڈیزائننگ بھی آتی ہو. اینی ویز
ڈیزائننگ 3 طرح کی ہوتی ہے سر. پرنٹنگ کی ڈیزائننگ، وزٹنگ کارڈ، بروشرز وغیرہ 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 اس طرح کی چیزیں. نمبر 2 ویب سائٹ کی ڈیزائننگ. اور نمبر 3 آپ کی ڈیزائننگ ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ڈیزائننگ. مطلب آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ 3rd کیٹیگری ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کی ڈیزائننگ ہوتی ہے. ڈیزائننگ کی کلاس ہماری سیپریٹ ہے، اس میں ان تمام چیزوں کی تفصیل جو چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. کسی کا سوال اگر رہ گیا تو واٹس ایپ پہ آ جائے سر، وہاں پہ آنسر کروں گا. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے. کل ملیں گے، نیکسٹ ملیں گے آپ کی نیکسٹ کلاس کے اندر سر. آج سر آپ واٹس ایپ پہ آ جائے جس کا سوال رہ گیا ہے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. رجسٹریشن جو نہیں کروائے گا سر وہ کل سے کلاس میں نہیں آئے گا. یہ ایڈمن کی پالیسی ہے، میری نہیں ہے. اللہ حافظ سر. تھینک یو ویری مچ.